ہوں. جی کسی نے کہا تھا نا کہ ظلم یا زیادتی کے آگے صبر کرنا بھی تقویٰ ہے، اور ظلم کس حد تک برداشت کرنے کا حکم ہے. تو دیکھیے اس میں تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ دین مطلب کہ اللہ رب العزت کے احکامات کہاں ہیں. اگر آپ گھر کے بارے میں بات کریے، جسٹ لائک بہت خوبصورت سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا میسج ہے کہ انسان انسانوں کے لیے آزمائش ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہماری زندگی میں اگر یہ والا یہ 3 سینٹینسز ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، انسان انسان کے لیے آزمائش ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ تو اگر ہم تینوں پوائنٹس کو یاد ذہن میں رکھ کے ہر وقت چلیں گے نا، تو پھر ہمیں وہ ظلم اور زیادتی اگر ہمارے گھر میں ہے، دیکھیے اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں نا. اگر ہمارے گھر میں ہمارے ہسبینڈ ہیں، ہمارے بچے ہیں، بعض اوقات انسان کے لیے شوہر بھی آزمائش ہوتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ آزمائش رکھی ہے. کہیں بچے بھی آزمائش ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے؟ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ان کے راستے کو فالو کرنا ہے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور وہاں پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی اور خون مطلب سے خون آلود ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے حق میں کیا دعا فرمائی نا، کہ آپ مطلب کہ ہو سکتا ہے ان کی نسل میں نیکسٹ ان سے بہت اچھے لوگ آ جائیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہت زیادہ عمل کرنے والے ہو جائیں. اور کچھ مفسرین کے مطابق یہ ہے کہ پھر واقعی ان کے بعد ایسی جنریشن وہاں سے رائز ہوئی جس نے پھر دین کے لیے بہت زیادہ کام کیا، دین کی خدمت کی. تو اس میں میری سسٹر، پیاری سسٹر جن کا بھی یہ کوسچن ہے، یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے گھر میں ہے، تو اگر آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو بہتر ہے صبر کا معاملہ کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے. اور اگر ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے، بعض اوقات کچھ فرینڈز ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کو اذیت دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک ڈسٹینس رکھ لیں، کیونکہ ہماری زندگی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے آئی ہے، نہ کہ ہم ہر وقت ان مطلب ایسی چیزوں میں پڑیں جو اذیت کا ہمارے لیے باعث ہوں، ہم اللہ رب العزت کی صحیح سے عبادت بھی نہ کر سکیں. اس کے لیے جو ہمارے ذہن کا کیا کہنا چاہیے پیس آف مائنڈ، وہ بہت ضروری ہے نا. اور تیسری چیز پھر ایک ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے، ہاں ایسا ظلم کر رہا ہوتا ہے جہاں فساد کا خطرہ نہیں ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اس کو پیار سے ایک دفعہ پیار سے سمجھائیں. اگر وہ پیار سے سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پھر وہی بات ہے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کے میسیجز کو اگر پڑھتے رہیں تو ہمیں خود زندگی ہماری پوری اس کے مطابق ہو جائے گی کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں.